پارا چنار کی کیا صورتحال ہے؟ ابھی سنا ہے کہ اپیکس کمیٹی کا کوئی فیصلہ آیا ہے، اس کو کسی نے شاید مسترد بھی کر دیا ہے، تو وہ تمام تر اپڈیٹس کیا ہیں؟ یہ بھی سنا ہے کہ گزشتہ رات وہاں پہ کوئی خوفناک قسم کا کوئی نامناسب حادثہ جو ہے وہ وقوع پیش آیا ہے، تو کیا تفصیلات ہیں، کیا اپڈیٹ ہیں؟ دیکھیں، پارا چنار ایک ایسا سلگتا ہوا ایشو ہے جو پاکستان میں کئی سالوں سے بلکہ کئی دہائیوں سے ہمیشہ تنازعات کا شکار ہے، خصوصاً گزشتہ چند مہینوں کے اندر دیکھیں آپ تو ایک لاوا وہاں پہ پھٹا ہے دونوں طرف سے جی کہ جس کی نظیر پاکستان میں ملنا اس طرح کے حالات میں بہت مشکل ہے۔ تو اس کے اوپر پھر جو پے در پے صورتحال پیش آ رہی ہے، ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور خبریں جس طرح کی آ رہی ہیں، وہ بطور پاکستانی ہر مسلمان کے لیے تکلیف دہ ہیں۔ دیکھیں، خون جانور کے بچے کا بھی ناحق بہے تو اس پہ تکلیف ہونی چاہیے، بالکل، اور ہر کسی کو ہوتی بھی ہے، لیکن مسئلہ تب کھڑا ہوتا ہے جب ایک طرف کے شہداء کو دوسری طرف کے لوگ جو ہے نا وہ مذاق کا نشانہ بناتے ہیں، پھر ادھر سے لوگ مرتے ہیں تو ادھر والے جو ہے نا ان کی بنیاد پہ اپنی سیاست یا جو بھی مذہبی جذبات جو ہے نا وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی جو تازہ صورتحال ہے، اپیکس کمیٹی کا جو اجلاس ہوا تھا 2 دن پہلے پشاور کے اندر، جس میں کور کمانڈر بھی تھے، پشاور کے وزیر اعلیٰ تھے، وزیر داخلہ محسن نقوی یہاں سے گئے تھے، اور دونوں جو وہاں کے گروپ تھے ان کی طرف سے نمائندے وہاں پہ آئے تھے، اور زین بیون جو وہاں کی جماعت ہے اس کا جنرل سیکرٹری بھی تھا۔ تو مشترکہ طور پہ یہ بات طے ہو گئی اس کے اندر کہ جی پارا چنار کو بھاری اسلحے سے پاک کیا جائے گا، جتنے بنکرز بنے ہوئے ہیں، جتنی انہوں نے خفیہ مورچے ٹھکانے بنائے ہوئے ہیں، سب کو پاک کیا جائے گا، وہاں پہ ملکی غیر ملکی جتنا بھی اسلحہ ہے وہ سب ختم کیا جائے گا۔ اور تمام سٹیک ہولڈرز نے اس بات سے اتفاق کیا، وہ سنیوں کے نمائندے نے بھی، کور کمانڈر نے بھی، وزیر داخلہ نے بھی، وزیر اعلیٰ نے بھی، لیکن وہ ایک طبقہ جو پارا چنار کے مسئلے میں آگ بھڑکانا چاہتا ہے اور جس نے پچھلے دنوں پورے گاؤں جلا دیے گئے، وہ این موقع پہ فرار اختیار کر گیا۔ کیونکہ ان کے پاس ایرانی ساختہ اسلحہ ہے، بھاری اسلحہ ہے، ایسے میزائل ہیں جو جنگوں کے اندر استعمال ہوتے ہیں، اور وہ ان میزائلز کو سویلینز کے خلاف استعمال کرتا ہے، اور ہر چیز کا ویڈیو ایویڈنس موجود ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ہم ہوا کے اندر کر رہے ہیں، کوئی ثبوت موجود نہیں ہے، ہر چیز ڈاکومنٹڈ بھی ہے، سیکیورٹی اداروں کے کاغذات میں بھی، میڈیا کی فائلز کے اندر بھی، ہر جگہ پہ۔ اب ان لوگوں نے ہیلے بہانے سے راہ فرار اختیار کی، اور اس وقت 2 دن گزر گئے اپیکس کمیٹی کے اجلاس کو۔ پورے پاکستان میں کراچی سے خیبر تک ایک ہی سوال ہے کہ جب اپیکس کمیٹی کے اندر فیصلہ ہو گیا تھا کہ اسلحہ جمع کیا جائے گا فوج کے پاس، بھاری جو مورچے ہیں آپ کے، بنکرز ہیں، ان کے خلاف آپریشن ہوگا، تمام چیزیں مسمار کی جائیں گے، تو پھر آپ بھاگے کیوں؟ تو اس پہ آپ کو قائم رہنا چاہیے تھا۔ امن لانا ہے تو امن اسی صورت میں ممکن ہوتا ہے کہ دونوں طرف سے اسلحہ جمع کیا جائے، اس علاقے کو اسلحے سے پاک کیا جائے، اور بیٹھ کے مذاکرات کے ذریعے جو ہے نا معاملات کو حل کیا جائے۔ پھر گزشتہ کل جو واقعہ پیش آیا، 2 نوجوانوں کی وہاں پہ ہلاکت ہوئی، جس کو کہا یہ جا رہا ہے کہ جی وہ سنیوں کے علاقے میں جا رہے تھے اور انہوں نے پکڑ کے اس کو ذبح کر دیا۔ قابل مذمت ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ خون سدا والوں کا بہے، پارا چنار والوں کا بہے، یا پھر بگن والوں کا بہے، تمام چیزیں ایسی ہیں جو قابل مذمت ہے، کسی صورت نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن سوال یہاں پہ یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب دونوں طرف معاملات خراب ہیں اور کرفیو لگا ہوا ہے، تو یہ 2 نوجوان وہاں کرنے کیا جا رہے تھے؟ اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ ان کے پاس سے بارودی مواد نکلا جو یہ وہاں پہ نصب کرنے کے لیے جا رہے تھے، تاکہ جس طرح بگن کے اندر پورا گاؤں ایک رات کے اندر جلایا گیا، ہزاروں لوگوں کو نقل مکانی کرنی پڑی، سینکڑوں لوگ وہاں پہ جو ہے نا وہ مارے گئے، بزرگوں کے گلے کاٹ کے ایف سی کی چوکیوں پہ لٹکائے گئے، بچوں کو جلایا گیا، پورا بازار جلا دیا گیا۔ تو جنہوں نے وہ سب کچھ کیا تھا، تو اب بارودی مواد رکھنے کے لیے کس چیز کا بدلہ لینے کے لیے جا رہے تھے؟ دوسرا یہ ہے کہ جب معاملات طے پا چکے ہیں، ہر چیز ایک دفعہ واضح ہو چکی ہے، میڈیا پہ آ گیا ہے اور اپیکس کمیٹی نے یہ فیصلہ کر دیا، تو پھر آپ اس پہ قائم رہیں۔ آپ امن چاہتے ہیں، آپ خود بھی امن سے رہنا چاہتے ہیں، دوسروں کو بھی امن سے رکھنا چاہتے ہیں، تو پھر اس کی صورت یہی ہے کہ جو ہوا ہے اس کے مطابق عمل کریں۔ لیکن آپ نے راہ فرار اختیار کرنا ضروری سمجھا، اور الٹا آپ نے پارا چنار کے اندر دھرنا دے دیا کہ جی ہم جو ہے نا اس فیصلے کو نہیں مانتے۔ اگر آپ کے دل کے اندر کجی نہیں ہے، آپ کے دل کے اندر چور نہیں ہے، آپ کے دل کے اندر منافقت نہیں ہے، تو پھر آپ اس پہ آئیں۔ آپ کے پاس جو ایرانی ساختہ اسلحہ ہے، آپ کی جو قلعتم جماعتیں ہیں جن کے لوگ عراق سے ٹریننگ یافتہ ہیں، ایران سے ٹریننگ یافتہ ہیں، آپ خود ایرانی پراکسیز کو یہاں پہ چلا رہے ہیں، تو ان چیزوں کو ختم کرتے ہوئے آپ ایران کے بجائے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں، آپ ایرانی پراکسیز کا حصہ بننے کے بجائے آپ پاکستانی جو ایک ہے امن و امان کی صورتحال، اس کا حصہ بنتے ہوئے آپ کو تو رضاکارانہ کہہ دینا چاہیے تھا کہ جی ہمارے، جیسے انہوں نے کہا دوسرے طبقے نے کہ جی آپ آئیں، ہمارے گھر، ہمارے گاؤں، ہمارے بازار، ہر چیز کھلی، آپ آئیں، جہاں سے آپ کو جو اسلحہ ملتا ہے آپ لے جائیں، ہم دینے کو تیار ہیں۔ تو آپ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بازار، ہمارے گھر، ہر چیز کھلی ہوئی ہے، آپ کو جہاں جو اسلحہ ملتا ہے آپ لے جائیں۔ لیکن جب آئے گی فوج اسلحہ جمع کرنے کے لیے، ظاہری بات ہے جب وہاں سے ایرانی اسلحہ نکلے گا، ایرانی ساختہ میزائل نکلیں گے، ایسے میزائل جو بھاری جنگوں کے اندر استعمال ہوتے ہیں، تو پھر
انگلیاں اور اشارے اور راستے اور یہ جو کھرے ہیں وہ کہاں تک جائیں گے؟ میرا وہ ایک آپ کو چھوٹا بتائیے۔ سا سوال ہے کہ آپ نے جیسے کہا کہ وہ اس فیصلے سے انکار کر کے بھاگ چکے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہمارے پاکستان میں چھوٹی سی بھی بات ہوتی ہے تو بہت ایشو بن جاتا ہے، اس بات کو اتنا زیادہ نہیں سنا گیا، میں بالکل صرف آپ سے سن رہا ہوں۔ یہ بات بالکل ایسی ہے، اس پہ لوگ بات کر رہے ہیں لیکن اس طرح نہیں، کیونکہ ہمارا یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی مظلومیت بھی لوگوں کو نہیں دکھا پاتے ہیں، بالکل جبکہ وہ لوگ تھوڑے ہونے کے باوجود اتنے طاقتور ہیں کہ وہ اپنی جھوٹی مظلومیت کا ڈھنڈورا اس بڑے زور و شور کے ساتھ پیٹتے ہیں کہ ہر بندہ ان کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیں، وہ کراچی کا ایک نوٹنکی باز ہے ظفر عباس، اس نے کہا کہ جی وہ 2 لوگ مر گئے اور ہم یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، ہم یہاں سے دوائیاں بھیج رہے ہیں، امداد اکٹھی کر رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، جبکہ ہمارا پورا بگن بازار جلا دیا گیا اہل سنت کا، بچوں کی لاشیں وہاں سے نکلی، بزرگوں کے سر کاٹے گئے، کروڑوں نہیں اربوں روپے کا سامان جلایا گیا، لیکن جتنے یہ منافقت زدہ میڈیا تھا ہمارا اس پہ نہیں بولا، خاموش بیٹھا رہا۔ اور مجھے شکوہ گلا اپنے لوگوں سے بھی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے یہ ترقی کر لی، انہوں نے یوں کر لیا، ان کے لیے فلاں آواز اٹھا رہا ہے، فلاں کر رہا ہے، فلاں کراچی سے امدادی وہ آ رہے ہیں، کراچی سے ایئر ایمبولینس تک آ گئی ان کے لیے، پنجاب سے جو ہے نا وہ ایئر ایمبولینس آ گئی ان کے کرنے کے لیے۔ تو ہمارے جو لوگ ہیں، میں ابھی آپ کو کہتا ہوں کہ اگر آپ ابھی اعلان کریں کہ جی میں صدہ کے اندر بگن کے اندر امداد لے کے جانا چاہتا ہوں تو لوگ ہمارے ساتھ امداد کریں، کوئی بھی نہیں آپ کے ساتھ ملے گا، لیکن ان کے جو نمائندے ہیں، ظفر عباس نے کل اعلان کیا، ابھی دیکھ لیں اس کو کتنا چندہ امداد، دوائیاں، راشن، پتہ نہیں کیا کہ اکٹھا ہوگا اور وہ لے کے آئے گا، اپنے لوگوں کو پہنچائے گا۔ تو اس میں ہمیں دوسروں سے شکوہ کرنے کے بجائے اپنی خود احتسابی کرنی چاہیے کہ اگر ہم اس معاملے میں کمزور ہیں، ہمارے لیے کوئی آواز نہیں اٹھا رہا، تو ہم نے کیا لابنگ کی ہے، ہم نے کیا ایفرٹ کیا، ہم نے کیا کوشش کی ہے، ہم نے کیا محنت کی ہے، اور جب ہمارے لوگوں پہ مشکل وقت آیا تو ہم نے ان کا ساتھ کتنا دیا ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا، صرف میں ہی نہیں، ہر بندہ پاکستان کا جو مخلص تھا، خواہ وہ ظفر عباس ہوتا یا خواہ وہ اس طرف کے لوگ جو بھی تھے، وہ سب بغیر کسی مسلکی، بغیر کسی تقسیم کے یک جان کھڑے ہو کے مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوتے، نیوٹرل ہو کے ہر چیز کو دیکھتے، اس کا تجزیہ کرتے۔ لیکن جب ایک طرف سے باقاعدہ جتھا بنا کے، باقاعدہ ایک مسلک کو بنیاد بنا کے، ایک فرقوں کو بنیاد بنا کے، ایک جماعت کو بنیاد بنا کے رفائی کام کیے جائیں گے اور ان کے حق میں آواز اٹھائی جائے گی، اور دوسری طرف کو بالکل نظر انداز کر دیا جائے گا، ان کی لاشوں کو، ان کے بچوں کو، ان کے بوڑھوں کو، ان کے جلائے گئے دکانوں کو، بازاروں کو، نقصانات کو، ہر چیز کو، تو پھر ڈیفینیٹلی پاکستان کے اندر 2 گروپ بنیں گے، جو ایک اس طرف کھڑا ہوگا، ایک اس طرف کھڑا ہوگا۔ لیکن میں بطور ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہونے کے، میں دونوں طرف کے جو لوگ مرے ہیں ان کی مذمت کرتا ہوں۔ میں نے آپ سے پہلے کہا، خون تو بکری کے بچے کا بھی ضائع ہو، ناحق گاڑی کے نیچے آ کے مارا جائے، کوئی بدمست ڈرائیور شراب کے نشے میں اس پہ چڑھ جائے تو بکری بھی مظلوم ہے، ہمیں اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، چاہے کہ انسان ہو، جیتا جاگتا ہو، اور اس کے بال بچے ہوں، اس کا خاندان ہو، کنبہ قبیلہ ہو، تو اس کے لیے درد تکلیف ہمارے اندر بھی ہے، خواہ وہ اہل تشیع کا ہو، خواہ وہ اہل سنت کا ہو۔ لیکن ہماری سیاست نے ان چیزوں کو، یا ان خود لوگوں نے یہ ایک تقسیم کھینچ دیا کہ جی آپ اس طرف ہو یا آپ اس طرف، تو اس میں مجبوری میں ہمیں پھر بھی اس طرح کی باتیں کرنی پڑتی ہیں۔ لیکن یہ کوئی وقت نہیں ہے پاکستان کے لیے، اگر آپ نے سوچنا ہے، اسلام کے لیے اگر آپ نے سوچنا ہے، پاکستان کو اسٹیبلٹی کی طرف لے جانے کے لیے سوچنا ہے، امن و امان کی طرف لے جانے کے لیے سوچنا ہے، تو پھر ضروری ہے کہ آپ تمام تر تقسیمات کو، تمام تر تعصبات کو، تمام تر تفرقات کو پس پش ڈال کے آپ صرف مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں اور حق کا ساتھ دیں۔ اور حق اس وقت وہی ہے کہ جو اپیکس کمیٹی کے اندر اجلاس ہو گیا، فیصلہ ہو گیا، اسلحہ جمع کیا جائے گا، تو اس وقت تمام فریق، تمام سٹیک ہولڈرز، پاکستان کے تمام طبقات، تمام جتنے بھی جو مقتدرہ کے لوگ ہیں، ان کو چاہیے اپنی آنکھیں اب کھول لیں کہ کون امن چاہتا ہے، کون جو ہے نا وہ خوشیاں لانا چاہتا ہے، کون بہاریں لانا چاہتا ہے، کون پاکستان کو امن و امان دیکھنا چاہتا ہے، کون پاکستان کو پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتا ہے، کون پاکستان کو آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، کون پاکستان کی ترقی چاہتا ہے، اور کون پاکستان کو برباد کرنا چاہتا ہے، پاکستان کو آگ لگانا چاہتا ہے، پاکستان کی بربادی کا خواہاں ہے۔ تو اس صورت میں اس کو، مقتدرہ کو، ہماری اسٹیبلشمنٹ کو، ہمارے اداروں کو، وہ فوج ہو، آرمی ہو، سیول ہو، کسی بھی طبقے سے ہو، جو مقتدرہ ہیں، جو امن و امان کو دیکھ رہے ہیں، سیکیورٹی ایجنسیز ہیں، سیکیورٹی ادارے ہیں، ان کو ایک واضح سٹینڈ لینا ہوگا کہ آپ نے جتھوں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے جو پاکستان کے امن و امان کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا پھر ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے کہ جو آپ کی مان کے سارا اسلحہ جمع کروانے کے لیے بھی تیار ہے اور آپ کی بنائی گئی پالیسی کے مطابق چلنے کے لیے بھی تیار ہے۔ بالکل۔